السلام علیکم سامعین، 9 شعبان المعظم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 28 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے: کیا امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ ایک طرف امریکی جنگی جہازوں نے ایران کو گھیر رکھا ہے، بحری بیڑوں نے، توپوں نے ایران کو گھیر رکھا ہے، اور دوسری طرف عین اسی وقت میں مشرق وسطیٰ کے بہت سے عرب ممالک نے اس معاملے میں امریکہ سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ ایران میں مخالف مظاہرے کے دوران لڑائی کا معاملہ ہوتا دکھ رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ممکنہ فوجی حملے کے خطرے کو لے کر مشرق وسطیٰ کے دوسرے جو ممالک ہیں وہ ایران کے رابطے میں ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات UAE نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے ہوائی اڈوں کو یا فضائی راستوں کو کسی بھی حملے کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یعنی اگر وہاں سے امریکی جہاز گزرتے ہیں یا وہاں ہوائی اڈے پر اگر ٹھہرتے ہیں، وہاں سے پھر حملہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسے سعودی عرب نے واضح کر دیا ہے اور یہ بڑی بات ہے۔ حالانکہ امریکہ نے USS ابراہم لنکن اور کئی میزائل شکن بحری جہازوں کو اس علاقے میں تعینات کر رکھا ہے، جن کا استعمال سمندر سے حملہ کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران حملے سے پہلے سیاسی طور پر سرگرم ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ ایران پر حملے کا آدیش دیں گے یا نہیں، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے 2 لکیریں کھینچی ہیں۔ انہوں نے مظاہرین کے قتل روکنے اور گرفتاری شدہ سبھی مظاہرین کو چھوڑنے کو کہا ہے۔ بدھ کے دن مظاہرین نے بتایا کہ ایران کی طرف سے مظاہرین پر کی گئی خونی کارروائی میں کم از کم 6221 لوگ اب تک مارے گئے ہیں اور کئی لوگوں کے بھی مارے جانے کا امکان ہے۔ ایران کا سرکاری میڈیا مظاہرین کو صرف دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ کئی لوگوں کے لیے یہی سرکاری میڈیا سماچار کا واحد ذریعہ بنا ہوا ہے، کیونکہ تہران نے تقریباً 3 ہفتہ پہلے ہی انٹرنیٹ تک پہنچ بند کر دی تھی۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کو دیکھتے ہوئے ایران نے بھی جوابی کارروائی کے لیے تیاری تیز کر رکھی ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس کے خاص سیاسی رہنما بدر نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور امریکی سفیر سے الگ الگ بات چیت کی ہے اور علاقے کے عدم استحکام کو لے کر بچنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ اس بیان سے اس سے زیادہ کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ حالانکہ ایرانی سرکاری میڈیا نے اراغچی کے حوالے سے کہا کہ تیسرے فریق کے واسطے سے ہم سمپرک میں ہیں۔ ارب پتی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اور ٹرمپ کے مصر وٹفوک نے پہلے ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کی تھی۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس بات چیت کی فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ اس درمیان سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے ایرانی صدر مسعود پوزیشکیان سے فون پر بات چیت کی اور کہا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی ہوائی فضائی فوجی کارروائی یا کسی بھی فریق کے ذریعے کیے گئے کسی بھی حملے کے لیے اپنے ہوائی راستے یا ایئر بیس ہوائی اڈے کو استعمال نہیں کرنے دے گا، چاہے حملہ کسی بھی طرح کا ہو۔ یہ بیان متحدہ عرب امارات کے ذریعے اسی طرح کے فیصلے کے بعد آیا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں جگہ امریکہ کے ایئر ایسٹ اور فوجی اڈے موجود ہیں۔
اس کی وجہ ہی پچھلے دہائیوں میں دونوں دیشوں پر کئی بار حملے بھی ہوئے ہیں۔ 2019 میں ایک حملے کے بارے میں مغربی دیشوں کا ماننا ہے کہ اسے ایران نے انجام دیا تھا، جس کی وجہ سے سعودی عرب کا تیل جو پیداواری ہے، تیل کا پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، کچھ وقت کے لیے متاثر رہا۔ حالانکہ اس علاقے میں امریکہ کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ قطر کا ہے، جو العدید وہاں ہوائی اڈہ ہے اور اسے امریکہ کسی وقت استعمال کرتا ہے اور وہ امریکہ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اراغچین ایران کے نمائندے اور ایران کے ایک خاص سیکورٹی افسر علی الرزانی نے قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے فون پر بات چیت کی ہے۔ قطر نے فون کی تصدیق کی ہے، لیکن اس بارے میں زیادہ اطلاعات نہیں دی گئی ہیں۔ ایران ہفتوں تک مظاہرے کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتا رہا ہے، لیکن اسٹارلنک سیٹلائٹ ڈش کے ذریعے سے ایران سے دھیرے دھیرے مل رہی اطلاع ایسی ہیں جو انسانی حقوق تنظیموں تک پہنچ رہی ہیں اور جو مظاہرین پر ظلم کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ آج بدھ کے دن امریکہ میں واقع انسانی حقوق سماچار ایجنسی نے بتایا کہ اس کی گنتی کے مطابق ایران میں کم سے کم 6,221 مرنے والوں میں کم سے کم 5,858 مظاہرین تھے، 214 سرکاری سیکورٹی والے اور 100 بچے اور 49 ایسے شہری شامل ہیں جو مظاہرے میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔ ایجنسی نے آگے بتایا کہ 42,000 سے ادھک لوگوں کو ایران نے اب گرفتار کیا ہوا ہے۔ ایسے میں اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ امریکہ قتل اور گرفتاریوں کی آڑ لے کر ایران پر حملہ کر دے۔ ایران کی سرکار فی الحال معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 3,117 بتائی ہے، جس میں 2,427 شہری اور فوج کے جوان شامل ہیں اور باقی کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ ماضی میں ایران کے مذہبی سرکار نے دنگوں میں ہوئے موتوں کی تعداد کم بتائی تھی یا رپورٹ ہی نہیں کی تھی۔ بہرحال اس طرح کے حالات ہیں اور یہ آپ نے پوری رپورٹ سن لی ہے، اور اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو یہ اب ایک تیسری لڑائی ہو سکتی ہے اور یہ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔